تو پھر زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لیے قبر سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ أُمْرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور اگر تمہارے حاکم تم میں سے سب سے خراب لوگ ہوں گے، یعنی جو سب سے چھٹا ہوا تھا وہ حاکم بنا ہوا ہے، جو سب سے بدماش تھا، جو سب سے بڑا گنڈا تھا، وہ حاکم بنا ہوا ہے. ایسے حالات اگر آئے. نمبر 2 وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار جتنے ہیں وہ کنجوس ہو گئے ہوں، فقیر ہو گئے ہوں. 2 نمبر. تیسرے وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہوں. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، حضور فرماتے ہیں تب تو پھر زمین کے اوپر رہنے سے قبر میں جانا بہتر ہے. پھر تمہارا اوپر رہنا بہتر نہیں، قبر اچھی ہے. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آج کے دور میں پہلی والی صورت ہے یا دوسری والی صورت ہے. ہمارے جو حاکم ہیں وہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جیسے نہیں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو امت میں سب سے اچھے لوگ تھے. یہ والا حصہ بھی آج اس کو دیمک کھا چکی ہے. جو سب سے زیادہ شریر ہوگا وہ حاکم بنتا ہے. اور حالات تو ایسی بنا دیے گئے کہ ہم اگر تھوڑا سا سیاست پر بات کریں یا پالیٹکس پر بات کریں تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مولانا آپ سیاست پہ بات کر رہے ہیں. یعنی اتنی اپوزٹ بنا دی گئی یہ چیز کو. ایک شریف آدمی پالیٹکس پہ بات بھی نہیں کر سکتا. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے سیاست کا مطلب سب سے بڑا جھوٹا. ایسا ہے نہیں، حقیقت میں بنا لیا گیا کیونکہ حالات ایسے بن گئے. اور حالات ایسے بنانے پر بھی کچھ لوگ خاص محنت کرتے ہیں کہ کسی کو شریف رہنے نہیں دیا جاتا. سیاست میں اگر چلے بھی گئے، تمہارے حصے میں کوئی حصہ آ گیا پالیٹکس کا یا حکومت کی اقتدار سنبھالنے کا، تو زیادہ شریف رہ کر رہنے تمہیں جینے نہیں دیا جائے. تمہیں پھر انہی کووں کے رنگ میں رنگنا پڑے گا جیسے سب چوری کریں کوئی چوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم پھر آپ کے لیے لے کے آیا ہیں ریئیکشن ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو محفل ذکر لیلۃ القدر کا بیان ہے. اور آخر تک آپ لوگ بیان کو سنیے. پسند آنے پر لائک ایوم شیئر کر دیجیے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں بھولیے گا. شیئر ضرور کیجیے گا بیان کو تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور لوگ جو ہے سن کر کچھ حاصل کر سکے. سنیے آخر تک بیان. تم بھی کر لو. اذا کان امراؤکم شرارکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہو جائیں. اب تو تعجب کی بات ہی نہیں ہے. جس بھی خطے کے اور جس بھی علاقے کے آدمی سے پوچھے وہ جواب یہی دے گا، وہ یہی دے گا. وہ تو موسم میں کہتا ہے تم آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے. وہ صرف اور صرف موسم میں کہتا ہے، باقی اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے. سب سے چھٹا ہوا بدماش تو یہی ہے. حقیقت ہے یا نہیں یہ ساری چیز؟ اور اس کو اتنا اپوزٹ جو بنایا گیا ہے. سیاست در حقیقت کوئی ایسی گندی چیز نہیں تھی. سیاست کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ نظام، لوگوں کو چلانے کا راستہ طے کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، جس کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے. غیروں نے بھی اس کو پڑھا اور کہا بھی ہے. بلکہ ہمارے اس ملک میں ہر نوٹ پر چھپے ہوئے گاندھی جی کے کچھ اقوال پڑھنے کو ملے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی شخصیتیں نہیں ہیں جو میں مثال میں پیش کروں. ہاں، اگر حکومت چلانے کے لیے میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہوں تو ابو بکر و عمر کی پیش کر سکتا ہوں. وہ ریئلٹی ہے، وہ حقیقت ہے، کالپنک نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا کو ایک نظام قائم کر کے دکھایا ہے. آپ کو پتا ہے کالونی بنانے کا، لے آؤٹ بنانے کا، روڈ بنانے کا نظام بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے سے شروع ہوا. یورپ تو تب گدھے اور بیل کے پیچھے بھی نہیں جاتی تھی. ان کے ہاں تو جینے کا سلیقہ بھی نہیں تھا. 18ویں صدی تک تو یورپ بیچارہ غریب رہا ہے. ان کے ہاں اٹلی اور کئی ایسے کنٹریز ہیں جو آج ملک بنے ہوئے ہیں. وہاں کے جو علاقائی بادشاہ ہوتے تھے ان کے بچے پڑھنے کے لیے علماء اسلام کے پاس آتے تھے، اور پڑھ کر کے جب واپس اپنے ملک آتے تو لوگ بھیڑ لگا کر انہیں دیکھتے تھے کہ یہ عرب سے علماء اسلام سے پڑھ کر کے آیا ہے. علم کا بھی توتی بولتا تھا. نظام سیاست کا ایک بہترین اسلام نے پیش کیا ہے. میں سارے بادشاہوں کی بات نہیں کرتا، ہر بادشاہ نے ایسی سیاست کی ہے، لیکن چنندہ کچھ وہ حکام ہیں جن کی سیاست کو پوری رہتی دنیا تک یاد کیا جائے. نظام جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ مد نظر رکھیں کہ جب تمہارے حاکم شریر لوگوں میں سے ہوں تو پھر یہ زمین پر جینا اس سے بہتر ہے قبر میں چلے جائیں. اور دوسرے نمبر پر حضور نے جو فرمایا وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ، اور جب تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں، تو پھر خیر نہیں رہے گا. زمین پر کوئی اچھی چیزیں باقی نہیں رہ جائیں.
पूरे कुरान में आप देखना अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करने का हुक्म नहीं दिया है, इतना जमा कर लो वो हालत आ जाएगी तो तब खर्चा करना, इतना जमा कर लो, बल्कि अल्लाह करीम ने बार बार इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, और खर्च करने का हुक्म भी ऐसे फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि मसली हब्बतिन अंबतत, जैसे अंबतत सबअ सनाबिल, जैसे किसी ने जमीन में एक बीज बोया, एक दाना बोया और उससे 7 बालियां निकली। कोई एक फली का पौधा या दरख्त बोया है, वो जब उग करके आया तो उसमें 7 बालियां निकली। फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, अल्लाह फरमाता है हर बाली में 100 दाने हैं। मतलब कि क्या हुआ, कोई एक बीज बोता है तो पौधा आने के बाद 700 बीज मिलते हैं कि नहीं? एक पौधे से 700 बीज मिलते हैं। और अल्लाह फरमाता है तुम अगर अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे 1 रुपया खर्च किया है तो अल्लाह करीम उसका 700 गुना तुम्हें अता करेगा। और अल्लाह ने तो ये मिसाल में बयान फरमाया, दुनिया के पौधे तो 700 बीज बढ़ा करके देते हैं, वो गरीब खुदा है, वो अकरमुल अकरमीन है, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितना चाहे बढ़ा करके अता फरमाए। एक बात मिलती है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ईमान होना चाहिए। अगनिया हो, अगनिया किसको कहते हैं? गनी की जमा है, जो मालदार है तो सब मालदार गनी नहीं होते, अमीर एक लफ्ज है और गनी एक लफ्ज। दुआ कभी ये मत करना कि अल्लाह मुझे अमीर बना दे, दुआ ये करना कि अल्लाह मुझे गनी बना दे। अमीर और गनी में फर्क क्या है? अमीर पैसा 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 आता रहे और आता रहे और आता रहे, गनी वो है जिसको दे दिए जाने के बाद वो मजीद की ख्वाहिश नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो गनी है। गनी माल तो है उसके पास लेकिन हिर्स और लालच नहीं है उसके पास। और अमीर के पास वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बनने की फिराक में दौड़ में लगा ही रहता है। और लोगों को कभी चैन की और सुकून की नींद नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े मालदार हैं, उद्योगपति, जिनके पास खजाना कितना उनको खुद पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया कि अब इतना ही हमारे लिए काफी, हमारे बच्चे खा लेंगे और जी लेंगे। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, इंसान जब हिल्स में जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी है कि 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है एक वादी, उसको अगर ये 2 पहाड़ों के बीच वाली वादी भरकर सोना दे दिया जाए और उसे कहा जाए इतना सोना तुझे दे दिया जाए काफी है, वो ले लेगा और कहेगा इस तरह की एक और वादी होती तो बस हो जाता, मेरा काम निकल जाता। नाजरीन, आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। नाजरीन, आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का बयान और नात शरीफ जो है दीनी आपको मिलता रहे और आप अपने दिलों को मनोवर व मुजल्ला फरमाएं। और आपसे मेरा अपील है कि ये बयान जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन यकीन कैसा था, मदीने में हालात ऐसे हो जाते थे कि यहूदी जो है उनके पास कैपिटल बहुत हुआ करता था, जैसे बहुत सारे आज माल जिनके पास है वो इन्वेस्ट करने में हर मैदान में कूद पड़ते हैं। फालतू का पैसा रखा हुआ है, ब्लैक मनी रखा हुआ है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करके मार्केट की कीमत बढ़ाने में उनका काम बहुत रहता है। जिसके पास कैपिटल रखा हुआ है, यहूदियों के पास पहले भी ऐसा था, आज भी वही। दुनिया भर को जो क्रेडिट के रास्ते पर ला कर रखने वाली कौम की यहूदी, पूरी दुनिया को। उस वक्त मदीने तैयबा में क्या करते थे, जब तिजारत का कोई काफिला मुल्क शाम से या यमन से आता तो ये मदीने के बाहर जाते, काफिला मदीना पहुंचने से पहले ही, और उस काफिले का पूरा माल खरीद लेते। 10,000 का माल हो तो खरीद करके ले लिया और मदीने में ला करके आप उसको 50,000 में बेचे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना उनके पास है माल, ये उनकी आदत थी। एक बार ऐसा हुआ, मदीने में माल की किल्लत पहुंची और तिजारत के काफिले आ रहे थे। यहूदी पहुंचे भी नहीं थे कि हज़रत उस्मान गनी बहुत दूर पहुंचकर पूरे काफिलों का माल खरीद लिया, सब खरीद लिया, जितना माल तिजारत था सब खरीद लिया और ला करके एक मैदान में उन्होंने जमा कर दिया। और सुबह उठकर जब यहूदी पहुंचे तो देखा काफिले खाली हो चुके हैं। सबों ने कहा बिक गया रात को ही माल। मदीने से कोई एक ऐसा शख्स आया था, उसने सब कीमत में खरीद ली। तो उन्होंने मालूम किया कौन खरीद सकता है, फिर उनको तो पता था वो एक ही आदमी है, उस्मान खरीदा होगा। सुबह होने के बाद जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो हज़रत उस्मान के पास आए, कहा सुना है कि तुमने माल तिजारत पूरा खरीद लिया, तुम कहाँ ये रिटेल में बेचने के झंझट में पड़ोगे, हमें बेच दो पूरा माल, जितने में लिया उसका डबल ले लो। 10,000 का तुमने खरीदा होगा तो 20,000 हमसे ले लो, माल दे दो। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, हालात तो अभी मदीने के बहुत सख्त हैं, कहते भूख से लोग तकलीफ में,
اور ایسے وقت میں صرف تم ڈبل میں پوچھ رہے ہو میں تو زیادہ کی امید لے کر کے آیا ہوں. میری زیادہ کی امید ہے. یہودیوں نے بڑھا کر کے کہا ٹھیک ہے 2 گنا زیادہ لے لو. 10,000 کا مال ہے تو 30,000 میں دے دو. 2 گنا زیادہ. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں اتنے میں بھی میرا نہیں چلے میں زیادہ کی خواہش لے کر بیٹھا ہوں. اب وہ نکل آئے اور ادھر ادھر باتیں کرنے لگے کہ مال کی تو آج سخت ضرورت ہے کسی کے پاس. حضرت عثمان غنی کو مناتے مناتے وہ لوگ آئے اور کہا 2 گنا نہیں 3 گنا نہیں سیدھے انہوں نے 5 گنا کی بات کی. کہا اتنا ہم دے دیں گے. یعنی تقریباً آپ سوچ لو کہ 10 کا مال ہو تو 50 میں لے رہے ہو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے سوچنے دو یہ بھی میرے لیے کم ہے. اور یہودیوں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں کون دے سکتا ہے. ہم ایک مشت تمہیں پورا پیسہ دے رہے ہیں اور مال پورا لے رہے ہیں اور وہ بھی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا تجارت کا بہت بڑا مال تھا سب انویسٹ کر کے. اب یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ 5 گنا زیادہ دے کر حضرت عثمان سے خرید رہے ہیں تو پھر یہاں مارکیٹ میں کتنے میں بیچنے والے ہوں گے. تو حضرت عثمان غنی نے تو ان کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ مجھے سوچنے دو مجھے اور زیادہ کی طلب ہے مجھے زیادہ چاہیے. وہ صاحب کہنے لگے عثمان ہم نے تمہیں بہت بہترین مخلص تجارت کا ماہر سمجھا تھا لیکن تم اچھی تجارت کو ہاتھ سے جانے دے رہے ہو. ہم سے بہتر کوئی تجارت تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. سوچ لو یہ موقع جائے گا ہو سکتا ہے مال نقصان بھی ہوتا ہے. حضرت عثمان نے کہا سب رسک لے لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں سب رسک اٹھا چکا ہوں سب ذمہ داری ہے. میں اس مال کو زیادہ میں بیچنا چاہتا ہوں. رات کو پھر آئے کہا کہ کیوں تم پکڑے بیٹھے ہو کچھ تو بتاؤ کیا چاہتے ہو کتنے تک چاہتے ہو بڑھاؤ اور کتنا بڑھا سکتے ہو اور بڑھاؤ. کسی نے کہا کیا 10 گنا زیادہ لینا چاہتے ہو. حضرت عثمان نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ. وہ چلے گئے. دوسرے دن فجر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور اس کے بعد باہر آ کر جتنے مومنین تھے مدینے والے سب سے کہا فلاں میدان میں مال جمع ہے جس کو جیسی حاجت ہے وہ سب مفت میں لے کر چلا جائے. عثمان غنی اپنے دروازے کشادہ رکھے صبح سے لے کر شام تک مدینے کے قربا مساکین ضرورت مند سبوں نے اس میدان سے اپنی ضرورت کا مال لیا. سب لے کر چلے گئے اور شام تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. شام کو جب یہ خبر عام ہو گئی تو یہودی دوڑے دوڑے آئے حضرت عثمان سے پوچھا کہ تم نے یہ کون سی تجارت کی. کل ہم 10 گنا زیادہ دینے کی بات کر رہے تھے اور تم اس میں بھی آناکانی کر رہے تھے اور سنا ہے تم نے ایسی لوگوں پر لٹا دیا ہے. یہ کون سی تجارت ہے کیا کرنا چاہتے ہو. حضرت عثمان غنی نے کہا پاگلو تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو تجارت کی تم میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے وہ تجارت کرنے کی. کہا کیا کیا ہے. کہا میں نے اپنے رب کے ہاتھ میں 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے تمہاری اوقات میرے مال کو خریدنے کی. میں نے رب کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے کیونکہ میرے رب کا وعدہ قرآن پاک میں ہے جس نے ایک دانہ بویا اس سے 700 بھی جائے اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اور اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کا نتیجہ ہے. عزیزان گرامی سچ کہو مدینے میں جانے کے بعد آج آپ کو اگر احساس ہو مدینۃ الرسول رسول پاک کا وہ شہر مدینہ آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے. ان کے نام کا ہوٹل بھی موجود ہے وقف عثمان بن عفان. یہاں تک کہ ان کے مال کو آج بھی محفوظ رکھا گیا اور چل بھی رہا ہے. وہاں کے بہت سارے امور ان کے مال سے آج 1400 سال تک بھی وہ مال ختم نہیں ہوا. تو میرے عزیزو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ جب تمہارے مالدار سخی ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر والا حصہ بہتر ہے. اب وہ غنی کہاں سے آئے وہ مالدار کہاں ہے. یہاں تو لوگوں کے حالات یہ ہیں اپنا سب سے زیادہ ردی مال جو ہوگا وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکالتے ہیں. پھٹی نوٹ ہو تو مسجد میں ڈال دو کہیں نہ چلتی ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے کیا چیز منتخب کیا ہے. چیزیں جب گھر میں خراب ہونے لگ جائیں تو اٹھا کر کے اس کو خیرات کرنا چاہتے ہیں. خراب ہو کے فقیر کو دے دو. یعنی فقیر خراب چیزیں کھائے گا تمہارے گھر کی سڑی ہوئی چیزیں کھائے گا. کیوں یہ نہیں سوچا جاتا پکنے والی چیز میں سے سب سے پہلا لقمہ میں اللہ کے نام پر کسی غریب کو کھلا دوں. اکثر یہ دیکھا گیا شادیوں میں کھانا بچ گیا ولیمے میں کھانا بچ گیا ہے اپنی پارٹیوں میں پھر مدرسے کو دے دو کسی مہمانان رسول جہاں پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول کہتے ہیں ان کو کھلا دو بچا ہوا مال. گھر میں کوئی چیز سڑنے آ رہی ہے تو کوئی فقیر اللہ کے نام پر مانگنا ہے اس کو دے دو. ایک بات یاد رکھو تم جو خیرات کر رہے ہو اس کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جب بنی آدم کوئی خیرات کرتا ہے تو سامنے وہ جس کو دیتا ہے ہاتھ اس فقیر کا بظاہر ہوتا ہے لیکن وہ لیتا اللہ ہے. اور تمہاری خیرات کو رب تبارک و تعالیٰ ایسے پالتا ہے ایسے پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بچڑے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے.
تمہارا دیا ہوا صدقہ اور تمہاری دی ہوئی خیرات اس کو رب تبارک و تعالیٰ قبول کر کے اس کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بندہ جا کر دیکھتا ہے تم نے ایک سکہ خیرات کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر لکھ کے اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ تیری ہے، یہ سب تیری ہے۔ بندہ کہتا ہے اتنا تو میں نے کیا نہیں تھا، رب تعالیٰ فرماتا یاد ہے ایک دن تو نے اپنے ہاتھ سے بھی چھپا کر کے خیرات کیا تھا، وہ تیری خیرات میں نے لی اور اس کی پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ تم رب کو کیا دے رہے ہو، تم رب کو کیا دے رہے ہو، اس چیز کا احساس ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار، اللہ اکبر، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے ہدیہ، 90,000 درہم۔ فاقے کا زمانہ چلتا ہے مدینے میں، کھجوریں کھا کر پورا دن گزارنے والے صحابہ ہیں وہاں موجود۔ خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھار 2 دن یا 3 دن تک بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی جس دن وفات ہوئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی بات کر رہا ہوں، جس حجرے میں حضور پاک آج آرام کر رہے ہیں، کائنات کی سب سے افضل جگہ وہ ہری جالیاں جس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن بےتاب، وہ ماں عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جس دن میرے آقا کا انتقال ہوا اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، روشنی کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن وہ فاقے میں گزارنے والا امت کا غمخوار رسول، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ 90,000 درہم اس رسول پاک کی بارگاہ میں آئے۔ جیسی آئے ایک بندہ آیا اور کہا حضور میری فلاں ضرورت ہے، حضور نے اس کو درہم عطا کر دیا۔ ان کے بعد پھر دوسرا آیا اس کو دے دیا، تیسرا آیا اس کو دے دیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، تھوڑی ہی دیر میں 90,000 درہم پورے ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ تو کیا پورا مال ختم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ختم ہو گیا؟ ایک سائل پھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد جب مال سب بچ گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بھی ضرورت ہے، مجھے بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہے ہی نہیں نہ کہنا، عادت رسول اللہ کی نہیں، مانگے کے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے سرکار میں، نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور کے مانگنے والا، حضور کی بارگاہ کے مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں۔ آیا سب مال ختم ہو چکا تھا، سب درہم تقسیم ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں آ کر کہا میری بھی ضرورت ہے، حضور نے بھی فرمایا مال ختم ہو گیا جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بظاہر درہم تو سب بچ چکے لیکن میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تیری جتنی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے، جہاں سے بھی لے سکتا ہے قرض میں سب لے لے، تیرے قرض کا پورا ذمہ دار میں، قرض کا بھی ذمہ دار۔ صحابہ سے کہا اس کو کوئی قرض دے سکتا ہے میرے نام پر اور اس کے قرض کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، کچھ نہ ہو بظاہر سامنے تو بھی فرمایا تیرے جو اخراجات جہاں خرچ کر سکتا ہے جیسے بھی ہے۔ میرے عزیزوں اکثر حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث، آج میں آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تو تھے، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا کی طرح حضور کی سخاوت تھی، جو آیا فوراً بچ گیا، جو آیا سب نکل گیا۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک حدیث پاک بیان کی تھی، آج پھر اس کو ذکر کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں مجھے بڑا لطف بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں خود حاضر تھا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ رمضان میں افطاری کا وقت ہو رہا تھا، ارادہ ایسا تھا کہ حضور کی جالیوں کے پاس قدموں میں بیٹھ کر افطاری کروں، لیکن لیٹ ہو گیا۔ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے دروازے سب پیک ہو جاتے ہیں، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے، ابھی تو کافی دیر پہلے ہی سب فل ہو جاتا ہے۔ تاخیر ہو گئی تو اندر جانے کا موقع نہیں ملا، صحن میں بیٹھا تھا، دور سے حضور کی جالیاں دکھ رہی تھی۔ سوچنے لگا یہیں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آج ایک ہی دن ہے، کل تو میرا سفر ہے، نکل جاؤں گا، آج یہ آخری افطاری۔ لیکن اس وقت ایک حدیث یاد کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے تھے، 70 وہ اصحاب صفہ غریب صحابہ ان کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے، جو سب اپنا گھر بار سب چھوڑ کر حضور کے دربار میں رہتے تھے، اصحاب صفہ۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا، حجرے میں حضرت عائشہ تھی، حضور مسجد میں تھے، کہا عائشہ دیکھو کھڑکی سے کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی مہمان باقی تو نہیں رہ گیا۔
نکلی میں نے کھڑکی میں جھانک کر دیکھا تو جنت البقیع کے پاس درخت کے سامنے کوئی آدمی اپنا گھوڑا باندھ رہا تھا. شکل سے تو لگتا تھا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوا ہے, چہرے پر دھول ہے اور کپڑے الجھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مہمان یا کوئی مسافر لگتا ہے. حضور نے صحابہ میں سے کسی کو بھیجا, جاؤ اس کو لے آؤ دسترخوان پر, افطار کے لیے تھوڑا سا وقت بچا ہوا. گئے اور اس کو جا کر کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے آیا, کس کے لیے آیا؟ اس نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور میں محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ان کے متعلق سنا بہت ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھا نہیں؟ کہا آؤ تمہاری انتظار میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب آیا مسافر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا, افطار کا وقت ہوا, دودھ کا پیالہ اٹھا کر حضور پاک نے اس کو دیا. ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو, دودھ کس کو کہتے ہیں, سخاوت کس کو کہتے ہیں. بچے جانے کے بعد سب کو بانٹ دینا یہ سخاوت نہیں ہوتی. ضرورت محسوس ہو تم کو اس وقت اٹھا کر کے دے دو کوئی چیز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن تو یہ کہتا ہے تم اس وقت تک بلندی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرو گے, پسندیدہ چیز. اور افطار کے موقع پر یاد رکھنا کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا اپنے سامنے والی چیزوں کو. کھجور پڑی ہو, تربوز پڑا ہو, فروٹ ہو, سب جمع کر کے میرے پاس رکھے. کوئی نیا آیا ادھر کھسکانے لگا تو غصہ ہو جائے, بھائی تم اپنا دیکھو ادھر سے کیوں نکالا. تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بھوک شدت کی ہے, کھاتا تو پورا نہیں ہے. اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ادھر ادھر کھسکا دے گا, بھائی جس کو چاہیے کھا لو. بعد میں سب کو تقسیم کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے بہت سخاوت ہے صاحب. جب تمہاری بھوک شدت کی ہو, پیاس شدت کی ہو اور اس وقت تم اٹھا کر کے دے دو تو پھر پتہ چلے. 70 غربا وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ اور خود نبی پاک, اور وہ گرمیوں کے روزے ہوں گے. اس وقت ایک مسافر آیا ہو, ایک دودھ کا پیالہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر سب سے پہلے اس کو عطا فرمایا اور اس نے دیکھا نہیں, اٹھایا اور پورا پی گیا. حضور سے ملا ہے تو پورا ہی پی گیا. لیکن اس پر کوئی غصہ, کوئی جلال کہ سب کی افطاری رہ گئی, اتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں, کچھ نہیں. مسکرا کر کے فرمایا اللہ تجھے شکم سیر فرمائے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. غصہ کس بات کا, ڈانٹنا کس بات کا, شکم سیر کرے. اللہ تجھے ہمیشہ شکم سیر رکھے. ایک کھجور پر سبوں نے افطار کر دیا. یہ حدیث بات یاد کر رہا تھا کہ رمضان المبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی ہے. 3 منٹ باقی رہ گئے تھے میرے ساتھ. اتفاق ایسا ہوا کہ جس دروازے کے باہر بیٹھا تھا, اندر جانا تو مشکل تھا, وقت بہت ہو چکا. اندر کے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے حاجت ہوئی ہو, استنجا وغیرہ, اٹھ کر گئے, سب خالی ہوئی. تو جو دربان پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے مجھ کو بلایا, اندر آ جاؤ جگہ خالی ہے. 3 منٹ باقی تھے. میں واپس اندر آیا اور جہاں کی خواہش تھی وہی بیٹھ کر کے افطار کیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے. نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں ہے, لب واہ ہیں, آنکھیں ہیں بند, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. میرے عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت عظمیٰ کا یہ حال ہے. لیکن امت کو آپ نے یہ تلقین فرمائی جب رمضان آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو, اپنی جھولیوں کو کشادہ کر دو, لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے خیرات کرو. ان کے گھروں پر وہ دیکھو کہ وہ ساری آسائشیں ہیں یا نہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں. آج تمہیں احساس کا یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے رمضان تمہارے پاس آیا ہے. دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد تمہیں یہ احساس ہو کہ جو لوگ سال بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں ان کے حالات. میرے عزیزوں, خاص طور پر یہ بات یاد رکھو, رمضان المبارکہ میں نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ جو کھلا رہا ہے, اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو چربی بھی چڑھ جاتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے یہ میرے مال سے آ رہی ہے, میرے محنت سے ہیں یہ ساری چیزیں. بڑے بڑے مالداروں کو منٹ نہیں لگتے یہ ساری نعمتیں ختم کر دیے جانے کے, وقت نہیں لگتا. یہی رمضان تھا, 1 سال بیتا ہے, میں نے پتھروں پر سو کر کے دیکھا ہے. یہ رمضان نہیں تھا. قیدی جیل کے اندر ایک سموسہ آ جائے تو ان کے لیے ایسا لگتا تھا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک سموسہ جس کو ہم چھوتے نہیں, پھینک دیتے ہیں. وہاں پر ٹھنڈا شربت مل جائے تو لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں. سال بھر میں نے خود پوچھا تو پتا چلا کہ پہلی بار رمضان کی وجہ سے برف لا کر دیا گیا تھا تو ٹھنڈا شربت ملا. کوئی چیز نہیں پینے کے لیے جو پانی میسر تھا, میں خود بھی پیا ہوں, جس میں 1 گھنٹہ تک بوتل کو پانی جمع کر کے رکھے, آدھا نیچے پورا لال, اوپر کا پھر سفید ہو جائے تو پیے. میں یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ ہم کس حالت سے گزرے ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرو جو تمہارے پاس آج موجود ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے اس کی ناشکری نہ کرو. اور ایک بات یاد رکھو, جتنا دو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یقین رکھو اللہ کی ذات پر. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ جو ہے مال میں اضافہ وہ سخاوت میں رکھا ہے, اور بندہ جو ہے بینک میں رکھنے کو سمجھتا ہے, جمع کرنے کو. اور کیا سوچتے پتہ ہے, ارے برے وقت کے لیے کچھ تو جمع کے رکھنا چاہیے, برے وقت کے لیے کچھ تو مال جمع کر کے رکھنا چاہیے. تو نے دماغ سے خود ہی طے کر لیا برا وقت آئے گا تو وہ آ جاتا ہے. کیوں سوچتے ہو برے وقت کے لیے؟ وہ پالن ہارے حقیقی رب ذوالجلال جو آج تمہیں کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے. اور جب اس کا حکم ہے تو اس کا حکم ہے تو غریبی کس بات کی, کس طرح کی کا فاقہ اللہ کریم کے حکم پر کر رہا ہے, وہ ہماری باتوں پر نہیں. بنی اسرائیل کی ایک بات یاد آتی ہے, ایک بڑا بخیل آدمی بھی تھا, سیٹ تو تھا, پیسہ بہت تھا, لیکن کنجوس بہت تھا. لیکن اس کے گھر میں بالکل اپوزٹ, اس کی بیٹی تھی, جوان بیٹی, وہ سخاوت بہت کرتی تھی, باپ کو سخت نفرت تھی. کنجوس آدمی ہمیشہ سخی لوگوں سے چڑھتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ صاحب فضول خرچی کرتے ہیں, کیوں دیتے ہیں ان کو, اس کو بار بار یہی لگتا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے, غریبوں کو, مسکینوں کو. یہ سب عیاشی کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہزار طرح کے اس کے پاس وجوہات ہوتے ہیں نہیں خرچہ کرنے کے. اور سخی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے, اس کے بعد یہ سوچتا ہے اس کی زندگی ہے, اللہ نے تو صرف یہ کہا ہے دے دو, یہ نہیں فرمایا موت تک اس کے پیچھے لگے رہو, کہاں خرچہ کرتا ہے دیکھتے رہو. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے دے دو, اور وہ کہاں خرچ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. بنی اسرائیل کی وہ لڑکی خیرات کر رہی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا باپ مال کو بہت محفوظ جگہ پر جمع کر کے رکھتا تھا. ایک دن وہ اپنے مال کو محفوظ جگہ بند کرنا بھول گیا, اور گھر میں سخی بیٹھی ہوئی تھی. اتفاق سے اس دن کوئی وکیل آیا, وہ جمع کیا ہوا جتنا تھا اٹھا کر کے اس نے دے دیا. باپ کی تو موت کے برابر تھا, وہ ایک کوئی کوڑی دینا نہیں چاہتا تھا, ٹوٹی کوڑی, اور یہ اس کی بیٹی پورا اٹھا کر کے دے دی. اتنا غصہ آیا اس کے باپ آیا, اور آ کر کے اس نے تیز ایک تلوار لے کر اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا, اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کٹ گیا, ظالم بخالت میں کبھی کبھار آدمی ایسا ہی حیوان بنتا ہے, درد سے شدت سے تڑپتی رہی. اس کے بعد جیسے بھی علاج معالجے کے بعد ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, ہاتھ کٹا ہوا تھا. اب اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ جی رہی تھی. جب جوان ہو گئی, اب رشتے تو آتے, شادی بھی ہونی, وہ عیب ہے لڑکی کے اندر, ایک کٹا ہوا ہاتھ, اس کو کون شادی کرے. اتنی حسین و جمیل خوبصورت سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن ہاتھ نہیں. اتفاق ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا شہزادہ تھا, اس کو یہ پسند آ گئی, بڑا مالدار بھی تھا, اور اس نے کہا کہ میں اس خاتون سے شادی کروں گا. وہ بہت بڑے گھر کا شہزادہ تھا, رئیس زادہ تھا, نکاح کا پیغام بھیجا. اور یہ جو کنجوس بخیل تھا, اس نے سختی سے منع کر کے رکھا تھا, ٹوٹا ہوا ہاتھ دکھانا مت ورنہ شادی بھی نہیں ہوگی, جس کو بھی ہے اسی ٹوپی ڈال دیں, منع کر رکھا تھا. اور اسی منع میں اس شہزادے نے پسند بھی کیا, شادی بھی قریب ہو گئی, سب ہو گئے. اب اس لڑکی کو ایک غم ستا رہا تھا, آج یا کل تو پتہ چلنا ہے, جب گھر پر جاؤں گی بیاہ ہو کر کے, شادی کے بعد جب رخصت ہو کر جاؤں گی, تو کبھی نہ کبھی تو ہاتھ کا پتہ چل جائے گا, پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. اس وقت بڑے ظلم بھی ہوتے تھے, دھوکے کے متعلق بڑی سزائیں تھیں. وہ خاتون لڑکی بڑی ڈری ہوئی تھی, بہرحال شادی ہو گئی. ڈولی سچ سنور کر کے دولہے کے گھر چلی گئی. جب وہ دلہن اپنے دولہے کے گھر آئی, تو اب بات یہ تھی کہ رات کو جب دسترخوان بچھا دیا گیا کھانے کے لیے, پہلا دسترخوان, دولہا بھی بیٹھا ہے, اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں, اور دلہن بیٹھی ہوئی. اب یہ شرما رہی ہے, سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کھائے تو کیسے کھائے. تو اس نے دولہے نے کہا چلو کھانا شروع کرو. یہ نہیں کھا رہی تھی, اپنے دوپٹے کے اندر وہ اپنا ہاتھ چھپائے بیٹھی رہی, چھپائے بیٹھی رہی بہت دیر تک. کیسے, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا, کچھ تو ہونے والا ہے. کٹا ہوا ہاتھ اب پتہ چلے گا. 2 بار کہا اس نے چلو شروع کرو, کھاؤ. تیسری بار اس نے کہا کس چیز کا انتظار ہے, کھاؤ, دوسرے سب کھا رہے. اس کے آنسو نکل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے, کٹا ہوا ہاتھ. اب کسی نہ کسی طرح سے اب یہ اپنے نئے دولہے کو بتا ہی دوں کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے. وہ جوان دوشیزہ رونے کو تھی, غیب سے ندا آتی ہے, اے خاتون اپنا ہاتھ نکال. اس ہاتھ کو رب تعالیٰ کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا جو رب کے راستے میں اٹھا ہوا ہو. اس نے دوپٹے سے ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ صحیح سلامت موجود تھا, ہاتھ سلامت موجود تھا. وہ رب تبارک و تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دیتا اس ہاتھ کو جو بارگاہ رب العزت میں خرچہ کیا ہو. جب وہ مولا دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے تو پھر آخرت تو آخرت ہے. رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے آج امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں وہ بھی وہی سن لیں. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کر کر کے جمع کیا ہے, اے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم.
हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है उस क़यामत के दिन उनकी पेशानियों को आग से दागा जाएगा, उनके बाजुओं को और उनके पीछे आग से दागा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि ये सारा जो तुम जमा करके रखते थे चखो, आज चखो। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है, कब्र में जाते ही एक बहुत ही खौफनाक अज़्ज़ा उसके गले में लिपट जाता है, उसकी नाक पर डंक मारता रहता है, चूसता रहता है, और वो मुर्दा उसको हटाने की बेपनाह कोशिशें करता है, निकालने की बहुत ताकतें लगाता है। वो सांप उससे कहता है क्यों मुझको हटा रहे हो, मैं तुम्हारा माल हूं जिसको तुम जमा कर रखते थे, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इस माल की जो ज़कात निकल गई वो पाक है, फिर उस पर तुम्हें अज़ाब नहीं है। लोग आज 2.5% पर ही आए काएं कर रहे हैं। अगर रब तबारक व तआला चाहता तो 50% का भी हुक्म देता। क्यों? अता किया हुआ उसका है, मैंने तुझे अता किया है, 100 अता किया, 50 मेरी राह में दे, 50 तू रख ले। लेकिन रब तबारक व तआला ने तुम्हें 50% देने का हुक्म नहीं फरमाया, 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, 2.5, सिर्फ 2.5%। 100 रुपये तेरे पास आए हैं तो उसमें से 2.5 निकाल। गुरबा और मसाकीन जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो शिकायत करेंगे कि हमारे पास तो कभी कोई चीज आई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा हक भी मैंने मालदारों के पास रखा था, वो कहेंगे उन्होंने हमें दिया ही नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, तुम सबके माल में उनका भी हक रखा गया है। तुम खैरात करके बड़े मत बनो, अपने आप को ये मत समझो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, खैरात तुमने उनका हक दिया है जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने दिया था। बहरहाल अब इस हदीस पर मैं पूरी तशरीह करता जाऊं तो बहुत वक्त चला जाएगा। खुलासा कलाम यही है कि जब हमारे हाकिम अच्छे लोग होंगे, हमारे ईमानदार लोग सखावत करने वाले होंगे और हमारे मामलात शूरा में तय किए जाएंगे, तो हुजूर ने फरमाया जमीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारे हाकिम सबसे शरीफ लोग हो जैसे आज के हैं, मुझे कोई मसला नहीं है इस पर, आज के सबसे शरीफ हाकिम हैं और खुल करके हम अर्ज करते हैं, बयान करते हैं, जितने झूठे हैं जितने चोर हैं वही सब के सब जमा होकर बैठ जाते हैं कुर्सियों पर। इनको जो कुर्सियों का लालच है ये इनकी शरारत और इनकी बदमाशी की ही सबसे बड़ी अलामत है। वरना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला जानते हो, करोड़ों मुसलमान जिसकी इक्तिदा करते हैं आज 6000 खत्म कुरान एक जगह पर जिन्होंने किया, वो उम्मत के सबसे अच्छे लोगों में से थे कि नहीं? सबसे अच्छे लोगों में से 80,000 मसलों का हल जिन्होंने उम्मत को पेश करके दिया। वक्त का बादशाह उनको बुलाता है और कहता है आइए, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, आपको चीफ जस्टिस की कुर्सी दी जाती है, चीफ जस्टिस काज़ी उल क़ुज़ात। आप क्या फरमाते हैं जानते हो? मैं उसका लायक नहीं हूं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं मैं उसका लायक नहीं हूं, काज़ी उल क़ुज़ात का मनसब दिया था बादशाह ने। तो जानते हो खलीफा वक्त ने कहा झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े इमाम होकर आप झूठ बोल रहे हो। तुरंत हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा बादशाह इस्लाम फिर आप ही फैसला कर लो, जो झूठ बोल सकता है वो काज़ी उल क़ुज़ात कैसे बन सकता है? आप खुद ही कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और जो झूठ बोल सकता है फिर वो काज़ी उल क़ुज़ात कैसे बन सकता है? लिहाजा मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मनसब को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन यहाँ तो होड़ है, जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं आता वो भी बड़ी कुर्सी चाहता है, सबसे ऊंची कुर्सी उसको चाहिए। और कितने तो ऐसे नशे में झूमते रहते हैं, वो हाकिम है, उमूर हुकूमत उमूर ममलकत उनके हाथ में है। इसीलिए क़यामत की निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम्द सना सुनना और बयान करना पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम आपको इसी तरह का बयान जो है सुनाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे कोई भी बयान को मिस नहीं कर सके। नाजरीन, आखिर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। आपसे मेरा अपील है कि ये बयान जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।